الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اتنے مبارک عنوان پر چند کلمات، چند الفاظ عرض کرنے کے لیے مجھے توفیق دی، اور اس کے بعد آپ احباب کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ لمحات نکالے اور میری گزارشات سننے کے لیے. تو میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کا اس مبارک مجلس میں جمع ہونا وہ قبول فرمائے، اور ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان مبارک مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کا اتنے اہم موضوع پر بولنا، دیگر موضوعات پر مجھ سے پہلے بھی اور مجھ سے بعد بھی آپ دیگر علماء کے بیانات اور دروس و سماعت بنوائیں گے، اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ ان میں شریک ہو سکوں اور کچھ سیکھ سکوں. تو بہرحال ایک طالب علم ہوں، تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں اپنے دوست احباب سے، بھائیوں سے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ ان باتوں کو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی نفع مند بنائے. جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور استاد ہونے کی حیثیت سے، اس حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات کو عرض کروں. تو میرا عموماً یہ اسلوب اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی مضمون، عنوان، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے اس حوالے سے چند ایک جو اہم کتب ہیں ان کا تعارف کروا دیا جائے، تاکہ جو طلباء خود پڑھنا چاہیں ان کی رہنمائی ان کی کتابوں تک ہو. کیونکہ دروس میں چند ایک باتیں ہی بحث آتی ہیں، نہ اتنا وقت ہوتا ہے، تو کتب کی رہنمائی یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں چند ایک اہم کتابیں اس حوالے سے سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں چند ایک گزارشات جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اس حوالے سے اردو زبان میں سب سے بہترین کتاب اور مفصل کتاب، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کتاب کی تعریف کا حق ادا کر سکوں، وہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت معلم. میرے جتنے بھی سننے والے ہیں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، خصوصاً وہ جو جن کا تعلق یعنی پڑھانے کے ساتھ ہے، اساتذہ ہیں، خواہ وہ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں یا حفظ پڑھاتے ہیں یا ترجمہ پڑھاتے ہیں یا تفسیر پڑھاتے ہیں یا مدارس میں پڑھاتے ہیں، اسکول میں یا کالج میں پڑھاتے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں. ڈاکٹر صاحب کی کتاب 466 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف 47 عناوین، عنوان جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، باندھے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اس حوالے سے 47 باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کا عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، النبی الکریم معلماً، اس عنوان سے. شاید اور بھی زبانوں میں ہو چکا ہوگا، لیکن جو میرے علم میں ہے میں وہ چیز آپ سے ذکر کر رہا ہوں. تو یہ پہلی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. اور میں یہ جملہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اردو میں لکھنے والوں میں بہت کم ایسے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، ایسا مدلل اور علمی انداز کے ساتھ اور جاندار اسلوب کے ساتھ لکھنے والے. تو ڈاکٹر صاحب کی سبھی کتابیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی، وہ اسی طرح کی ہیں، تو آپ کے پاس وہ ضرور ہونی چاہیے. تو یہ پہلی کتاب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. دوسری کتاب ہے، یہ معروف محقق تھے ابو غدہ عبد الفتاح، یہ عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، کہ ایک استاد رسول اور تعلیم دینے میں ان کا انداز اور طریقہ، الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم. تو یہ دوسری کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور جو اردو ترجمہ ہوا اس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم. تو یہ پہلی کتاب سے کچھ مختصر ہے، 106 صفحات ہیں اس کتاب کے جو اردو ترجمہ ہوا، اور 40 عناوین ہیں. لیکن یہ اس طریقے سے مدلل کتاب نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن خلاصتاً آپ کہہ لیجیے. اور ڈاکٹر صاحب کی کتاب تو ہر بات کی انہوں نے کتاب و سنت سے دلیل اور صحیح احادیث، اور یہ چیز آپ پہلے سے جانتے ہوں گے، میں اپنے علم میں اضافے کے لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جتنی کتابیں ہیں، ڈاکٹر صاحب اس میں اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ صرف صحیح احادیث، کہ جنہیں معروف جو محققین ہیں، شیخ البانی ہیں، شیخ شعیب الارناؤوط ہیں، اس طرح دیگر جو محققین ہیں، انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، تو وہ صرف انہی احادیث کو اپنی کتابوں میں لکھ آتے ہیں، اور یہ اسلوب ڈاکٹر صاحب کا سبھی کتابوں میں ہے. اور ایسا اسلوب ہمیں اردو میں لکھنے والوں میں بہت کم ملتا ہے. شیخ البانی زئی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف صحیح احادیث انہیں ذکر کرتے ہیں. بہرحال بات اور طرف نکل جائے گی. ایک تیسری کتاب ہے
الرسول المعلم ومنهجه في التعلیم، یہ دکتور محمد رافت سعید ان کی کتاب ہے، اور یہ عربی میں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہو۔ یہ 167 صفحات ہیں اس کے۔ تو یہ 3 کتابیں اگر آپ جمع کر لیں اپنے پاس، انہیں سے بآسانی مل سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور الرسول المعلم واسالیبہ فی التعلیم، اس کا اردو ترجمہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، اور تیسری کتاب الرسول المعلم ومنہجہ فی التعلیم۔ تو یہ 3 کتابیں اس حوالے سے بہت ہی عمدہ کتابیں ہیں، اور یہ ان کتابوں کی نشاندہی میں نے کی جو الگ سے اس عنوان پر لکھی گئی ہیں، مگر نہ رسول اللہ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس کے ذیلی جو عناوین ہیں ان میں یہ عنوان کئی کتابوں میں میرے بحث آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ ایک معلم ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، اور اس کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ ایک معلم ہو، وہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں 129 نمبر آیت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج، اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب و حکمت، اور حکمت کا معنی یہاں سنت کا، کہ کتاب اور اس کتاب کا جو بیان اور تفسیر ہوگی اس کی تعلیم، یعنی وہ معلم ہوگا اور وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہی آپ دوسری آیت 151 نمبر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ سورۃ البقرہ کی 151 نمبر آیت ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی 164 نمبر آیت آپ دیکھیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ معلم ہوں گے کس چیز کے؟ کتاب و سنت کے۔ اور یہی بات سورۃ الجمعہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ ایک معلم کی حیثیت سے تھی کہ وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سنت وہ سکھائیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولیکن، یہ بڑی مفصل حدیث ہے صحیح مسلم میں، 1478 نمبر یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، تو اس کا ایک ٹکڑا میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولیکن بعثنی معلما میسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا معلم استاد بنا کر بھیجا ہے جو آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ 1478 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایک روایت بڑی معروف ہے، عموماً ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں یا اس طریقے سے اس عنوان پر آپ آرٹیکل وغیرہ مضامین دیکھیں تو عموماً بڑی کثرت سے ذکر کی جاتی ہے کہ انما بعثت معلما، ان الفاظ کے ساتھ، لیکن یہ روایت ثابت ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس میں ماجہ میں ہے، تو یہ سخت ضعیف روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلۃ الحادیث الضعیفہ میں لے کے آئے ہیں، اس کی پہلی جلد ہے اور 67 نمبر صفحہ ہے۔ تو معنی ٹھیک ہے اس کا، یہ جتنی آیات میں نے پڑھی اور میں نے حدیث مسلم کی کہ ولکن بعثنی معلما میسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا استاد بنا کر بھیجا جو آسانی پیدا کرنے والا ہے، معنی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ کی بعثت ایک معلم ہونے کی حیثیت سے یہ ٹھیک ہے، لیکن ان الفاظ کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ انما بعثت معلما، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑے معروف ہیں اور بڑے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا یہ پہلا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ایک معلم ہونے کی حیثیت سے، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے تھی۔ سورۃ بقرہ کی 2 آیات، آل عمران کی آیت، سورۃ الجمعہ کی آیت اور صحیح مسلم کی حدیث وہ بین دلیل ہے اس بات پر جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی حیات کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے جو تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، انہیں کیسی تعلیم دی ہے۔ تو چند ایک چیزیں میں ذکر کروں گا اور کوشش کروں گا میں کہ آخر پہ 5-7 منٹ ہم سوالات کے لیے بھی رکھیں گے، اور وہ سب سے اہم وقت ہے کہ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو، کوئی اشکال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہونے کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر مناسب وقت میں یا آپ ہر مناسب جگہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعلیم کا آپ اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عشاء کے بعد کے اوقات جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عشاء کی نماز پڑھائی، اور یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور جب سلام پھیرا تو کیا کہا میرے صحابہ کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یہاں سے آپ شمار کر لیں 100 سال جب پورے ہوں گے تو اس وقت زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں، 0 چیزیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز وہ باقی نہیں ہوگی۔ اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اس پر یہ قائم کیا ہے کہ باب السمر فی العلم، کہ سونے سے پہلے علمی گفتگو کرنا، شب بیداری جو ہے علمی گفتگو کرنا،
اور بسا اوقات نصف رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری میں مواقیت الصلاح کے چیپٹر میں روایت امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہم سے خطاب کیا, اور خطاب میں کیا کہا کہ خوب یہ بات سمجھ لو کہ وہ لوگ جنہوں نے نماز ادا کی اور پھر وہ سو گئے, اور جبکہ تم نماز کا انتظار کرتے رہے تو جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا تم نماز کی حالت میں ہی رہے, تمہارا اجر و ثواب اسی طریقے کے ساتھ ہے. اور یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہی باندھا ہے, باب الثمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم الخیر تھے, یعنی کوئی مناسب وقت جو میسر آیا, بسا اوقات سوئے ہیں اور بیدار ہوئے تو کوئی خیر کی بات جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے وہ فوراً ان سے آگاہ کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن, کہ اس رات میں کس قدر فتنے جو ہیں وہ نازل کیے گئے ہیں, وماذا فتح من الخزائن, اور کس قدر خزانے جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر, کہ ان حجرہ والیاں جو خواتین ہیں ان کو بیدار کرو. اور آگے یہ حدیث ہے. تو یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ وہ عنوان یہی قائم کرتے ہیں باب العلم والعظۃ باللیل, کہ رات کے وقت تعلیم اور نصیحت کی بات چیت کرنا. کوئی بھی وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہر وقت اور ہر جگہ میں جہاں مناسب سمجھا. مسجد میں دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے. خواتین کے لیے گھر میں جا کے انہیں نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس طرح کی بڑی معروف حدیث ہے کہ خاتون نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ آپ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں بھی کوئی خاص دن دیں, آپ تشریف لائیں اور ہمیں آواز و نصیحت کریں, اس میں صرف خواتین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا, پھر آپ آئے اور انہیں تعلیم دی. حدیث کے الفاظ یہ صحیح بخاری میں ہے فعلمہن مما علمہ اللہ, کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیا تھا وہ ان خواتین کو سکھایا. آپ مینا کے مقام پر ہیں تو وہاں بھی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, حتیٰ کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر پر ہیں تو آپ وہاں بھی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عقبہ عامر کی معروف روایت ہے مسند احمد میں بھی داؤد میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے انہیں ہانک رہا تھا تو آپ نے کیا کہا, یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین قرئتا. آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے, الا اعلمک, یہ سفر ہے, اور دوران سفر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے تلامذہ کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں انہیں کچھ سکھا سکوں, انہیں بتا سکوں. پہلی بات میں نے کیا ذکر کی, ہر وقت جو بھی مناسب لگتا ہے رسول اللہ تعلیم دیتے ہیں, جو جگہ مناسب لگتی. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے اہل خانہ کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے ازواج مطہرات کو, اپنے چچاؤں کو, چچا زاد بھائیوں کو, چچا زاد بہنوں کو, اپنے دوست احباب کو, نوجوانوں کو, بچوں کو, خواتین کو, اور جو دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اپنے اہل کو تعلیم دینا, اپنے اہل و عیال کے لیے وقت نکالنا. انسان ایک مدرس, ایک استاد, وہ باہر لوگوں کے لیے اس کے پاس بہت وقت ہے, 5 گھنٹے 6-7 گھنٹے ہم اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں, مدارس میں ہم دیتے ہیں, اور اپنے اہل خانہ کی تعلیم ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا, دین کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ ان کے پاس ہیں یا نہیں ہے, اس طرح کی جتنی باتیں ہیں. ہمارا کام ہے گھر میں آنا, کھانا پینا, بات چیت کرنا اور سو جانا. تو تعلیم میں ہم جو مکمل توجہ ہے وہ لوگوں کے لیے ہے, تو یہ چیز درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اہل خانہ ازواج انہیں تعلیم دیا کرتے ہیں. اگر ہم اس میں تفصیل میں چلے جائیں تو بات بہت تفصیل کے ساتھ کی جا سکتی ہے, تو کوشش کرنی چاہیے اپنے بیٹے بیٹیاں اور اپنی بیویاں, انہیں انسان خود تعلیم کا اہتمام کرے, خود انہیں کتاب اللہ پڑھائے, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائے, تفسیر پڑھائے, جتنا وقت یہ سر سکے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استاد ہونے کا جو ایک الگ جہت ہے کہ آپ کے پاس جو تلامذہ آیا کرتے آپ ان کا خیر مقدم کیا کرتے, آپ انہیں خوش آمدید کہا کرتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ بڑی معروف حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں ٹیک لگائے ہوئے تھے, تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی جئت اطلب العلم, میں آپ کے پاس حصول علم کے لیے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, مرحبا بطالب العلم. یہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے ساتھیہ کی, طلبا کو خوش آمدید کہنا کہ آپ علم, اور اس علم کے لیے جو منزل من اللہ علم ہے, جو حقیقی علم ہے, جو وحی کا علم ہے, جو کتاب و سنت کا علم ہے, جو اس کے حصول کے لیے آیا تو اس کا خیر مقدم کرنا, اسے خوش آمدید کہنا. اور کوشش کرنی چاہیے روزانہ اپنے لیکچر سے, گفتگو سے 2-4 منٹ نکال کے علم کی اہمیت اور فضیلت یہ طلبا کو گاہے گاہے سناتے رہنا. اس طرح کہ اس موقع پہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کہا کہ مرحبا بطالب العلم, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ان طالب العلم لتحفه الملائکہ باجنحتها, کہ فرشتے اسے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں. ثم يركب بعضهم بعضا, پھر وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں. حتى يبلغ السماء الدنيا, یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک جا پہنچتے ہیں. آسمان دنیا تک, یعنی ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے آسمان دنیا تک جا پہنچتے ہیں. اور وہ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ یہ سب کچھ اس مطلوب علم سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو مرحبا بطالب العلم, یہ بات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے جو تلامذہ ہیں انہیں خوش آمدید کہنے والا ہو, مرحبا کہنے والا ہو, اور وہ طلبہ کے ساتھ ایسا اسلوب اور رویہ اختیار کرنے والا ہو
کہ طلبہ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں ایک بڑا خیر کا کام کر رہا ہوں. ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ لوگ خصوصاً جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے جو مدارس کے طلبہ ہیں کہ لوگ ہمیں ترجیح نہیں دیتے, ایسا نہیں کرتے, ویسا, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن سب سے پہلے یہ چیز کہ ہم ایک دوسرے کو کتنی عزت دیتے ہیں, ایک دوسرے کو کتنا مقام دیتے ہیں, ایک دوسرے کی اہمیت کو ہم کتنا تسلیم کرتے ہیں, یہ ایک بڑی لازمی اور ضروری چیز ہے. اور ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جب گفتگو کرے تو اپنے جو سامعین ہیں ان کو اپنی جانب متوجہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بات چیت کرنی ہوتی اور بس اوقات دیکھتے کہ صحابہ کرام وہ مشغول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متوجہ کیا کرتے, اور متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خاموشی کا حکم دینا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ نے بات چیت کرنی ہوتی تو اس سے پہلے خاموش کرواتے. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے, باب الانصات للعلماء, علماء کی جو گفتگو ہے اسے خاموشی کے ساتھ سننا, یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے. اور میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ وہ طالب علم جو استعداد رکھتے ہیں اچھی, صحیح بخاری کی جو کتاب العلم ہے اسے ایک دفعہ ضرور پڑھیں آپ کتاب العلم کو, اور دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طریقے سے جو عناوین ہیں وہ قائم کیے ہیں. تو انہیں سے ایک عنوان یہ ہے کہ علماء کی گفتگو کے لیے خاموش ہونا, خاموشی کے ساتھ گفتگو کو سننا. اور اس کے ضمن میں یہ ادب بھی ہے کہ علماء کی مجلس میں خاموش ہو کر بیٹھنا, یعنی انسان کچھ سیکھنے کی غرض سے بیٹھے, نہ کہ اپنی معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے. کہ مجھے بھی بڑا آتا ہے, میں کوئی عام سادہ آدمی نہیں, جس طرح کہ ہمارے یہاں عام ماحول ہے کہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, سائل آ کر وہ سوال عالم دین سے کرتا ہے تو جواب دائیں بائیں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا علماء کی مجلس میں یہ بہت ضروری چیز ہے. جب اکابر موجود ہیں, بڑے علماء موجود ہیں, تو گفتگو کو سننا اور مستفید ہونا. جب تک آپ خاموش ہو کر بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ سیکھ نہیں سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اپنے تلامذہ کو ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنا, انہیں ان کے اچھے ناموں سے, کنیتوں سے, لطف سے پکارنا, یہ بہت ضروری چیز ہے ایک استاد کے لیے. اور طلبہ کو برے ناموں سے اور برے الفاظ اور اللہ معاف فرمائے بس اوقات گالی دے کر بلانا, مخاطب کرنا, اس طرح کے بعد اساتذہ کی ایسی شکایات اور چیزیں گاہے گاہے سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ ایک استاد کی شان نشان نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو برے الفاظ, گالی کے الفاظ, نازیبا کلمات اور بالخصوص ناموں کو بگاڑ کے جو ہے وہ مخاطب کرنا ایک استاد کی شان نشان نہیں ہے. آپ اس نام سے پکاریں جو سب سے زیادہ آپ کا طالب علم پسند, یہ تو عام حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ یعنی اپنے مسلمان بھائی کو اس نام سے پکاریں جس نام کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ تمہارے درمیان پیار اور محبت میں اضافے کا سبب ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اساتذہ کو. ہمارے ہاں تو وہ الفاظ نقل کرنا مناسب نہیں ہے, نہ ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے شاگردوں کو, تلامذہ کو وہاں مخاطب کرتے ہیں. تو یہ شکایات طلبہ کو ہوتی ہے, بس اوقات استاد کے سامنے نہیں کرتے, لیکن وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں استاد صاحب, ان کا انداز اچھا نہیں ہے مخاطب کرنے کا, بلانے کا. تو یہ چیز ہمیں خوب سمجھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک استاد ہونے کی حیثیت سے طالب علم کے ساتھ پیار اور محبت, بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی شخص اس وقت تک استاد کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتا جب تک وہ اپنے تلامذہ کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی طرح محبت نہ کرے, اسی طرح مخلص نہ ہو, اسی طرح کا تعلق قائم نہ کرے جس طرح وہ اپنے حقیقی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. وہ ان کے نفع نقصان کے بارے میں اسی طرح نہ سوچے جس طرح وہ اپنے حقیقی اولاد کے بارے میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حقیقی اولاد ہوتے ہی تلامذہ ہیں, جو آپ کے علم کے وارث ہیں, جو آپ کے علم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں, پھیلانے والے ہیں. تو ان کے ساتھ انسان کو اسی طرح مخلص رہنا چاہیے. ان کی عزت, ان کی آبرو, ان کا مال, ہر چیز کا انسان کو محافظ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے تلامذہ کے لیے دعا کرنا, یہ بہت ضروری چیز ہے. کوئی استاد ہے ہی نہیں جب تک ان کے لیے دعا نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا کہ اللہ میں جن کو کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں ان کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت پیدا کر دے کہ وہ کچھ سیکھنے کی حالت میں آئیں, سیکھ سکیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ کچھ میسیج وغیرہ آ رہے ہیں کلاس کے حوالے سے, بس وہ درمیان میں مسئلہ بن گیا. جی, تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اپنے تلامذہ کے لیے دعا کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے. ایک استاد, میں واقعات اپنے اسلاف کے یا علماء کے وہ اگر ذکر کروں کہ وہ کس طریقے سے اپنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے استاد گرامی امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے لیے, استاد اپنے شاگرد کے لیے دعا کرنے والا ہوں. تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام ترمذی رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. تو میں یقین کریے حدیث پڑھتا ہوں تو بہت دیر سوچتا رہتا ہوں. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات, یہ وہ معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا تھا کہ مجھے یہ اونٹ بیچ دو. لمبی حدیث ہے, جامع ترمذی میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں, 4106 نمبر حدیث ہے. تو کہتے ہیں اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ دعا کی. 25 مرتبہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی. استغفر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرہ. 25 مرتبہ. جو احباب مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے طلبہ کا یہ حق بھی ادا کیا کریں. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ ان کا نام لے کر, خصوصاً جو کمزور طلبہ ہیں, ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے. میں ہمارے ایک ساتھی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بھی استاد سے کسی اور جامعہ میں, کہنے لگے کہ فلاں کتاب ہے, اس کا مجھے پرنٹ نکلوا کے دو, میں طلبہ کو پڑھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے.
تو آپ کو کتنے پرنٹ چاہیے؟ تو وہ سوچنے لگے نا، اپنے شاگردوں کو ذہن میں لا رہے تھے، تو کہتے یہ بھی نہیں پڑھنے والا، یہ بھی نہیں پڑھنے والا، یہ بھی نہیں پڑھنے والا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہاں مجھے اتنے پرنٹ نکال کے لاؤ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے اگر ایک بات کہوں تو آپ برا نہ مانیں۔ وہ کہنے لگے بتائیے۔ میں نے کہا وہ طالب علم جس کو آپ نے ابھی سے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیا پڑھے گا؟ یعنی ایک استاد خود ہی ایک طالب علم کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے، یہ تبصرہ کر یہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں، اس طالب علم سے زیادہ محبت کریں، اسے اپنے زیادہ قریب لائیں، اور مکمل کوشش کریں کہ وہ طالب علم ہم سے کچھ سیکھ کر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں وہ استاد کو گھیر لیتے ہیں، اور جو کمزور طالب علم ہیں ان بیچاروں کو سلام لینے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر ان کے اندر ایک جھجک اور دوری ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر استاد کے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور پھر جب گفتگو کریں کلاس میں تو ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکرار سے گفتگو کرنا، جس طرح کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی گفتگو کرتے تو 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ بات کو دہراتے۔ اور ہماری عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3567 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی گفتگو کے الفاظ کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، یعنی الفاظ کو، حروف کو اگر وہ گننا چاہتا تو تیز تیز نہیں بولتے تھے، اتنا تیز بولنا کہ سننے والا جو ہے اس کو بات سمجھ ہی نہ سکے۔ اس طرح کی کلاس میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، بعض ہمارے اساتذہ ان کے بولنے کا انداز، کیفیت وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے 3568 نمبر ہے، اما جان کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے تھے جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ، یعنی ایک تو گفتگو ٹھہر ٹھہر کے کرنا، اور پھر بات کا اعادہ کرنا، بات کو دہرانا۔ یہ چیزیں جب جمع ہوں تو طلبہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پڑھاتے ہیں تو اشاروں کا استعمال، مثالیں بیان کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ تھا۔ اور تدریس میں بس اوقات ہم بول کر تعلیم دیتے ہیں، اور بس اوقات خود عمل کر کے دکھانا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات وضو کر کے دکھا رہے ہیں، نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تو ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، پھر نیچے اتر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور تیمم کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں کہ آپ ایک استاد تھے تو استاد کس طریقے کے اور کس انداز کے ساتھ تھے۔ اور ایک چیز جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ سے سوالات کرنا، سوالات کے ذریعے علم دینا، یہ ایک بڑی واضح یعنی انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سوال کیا کرتے کہ بھائی بتاؤ آج کیا دن ہے۔ اس طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ یوم نحر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو کیا کہا؟ اتدرون ای یوم ھذا، آپ جانتے ہیں کون سا دن ہے؟ اور صحابہ کرام نے پھر جواب دیا اللہ و رسول عالم، اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ ای شہر ھذا۔ یہ بہت زیادہ حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت عمدہ انداز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام شکایت طلبہ کو رہتی ہے کہ طلبہ کو سوالات کا موقع نہیں ملتا، یہ عام شکایت رہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیے ایک معلم اور استاد ہونے کی حیثیت سے ایک ایک مجلس میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوالات کرتے ہیں، 3 4 سوالات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو کہا صلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل ہے؟ تو کہا والدین سے نیکی کرنا۔ کہا پھر کون سا؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ لو استزدته لزادنی، اگر میں رسول اللہ سے سوالات کرتا رہتا تو آپ مجھے جواب دیتے رہتے۔ تو سوالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور گھبرانا ہم اس لیے جاتے ہیں کہ شاید کہ ہمیں جواب نہ آتا ہو، اور اگر ہمیں جواب نہیں آتا تو پھر ہم یہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ایک استاد ہے اور استاد کو جواب نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے بھی چیز جو میں ساتھ اس کے لیے اچھی کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہوتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ مثلا وہ یہودی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تھا، تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فامسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہم شیئا، رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ رسول اللہ پر وحی ہو رہی ہے، تو جب وحی اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے 4721 نمبر، تو رسول اللہ نے آیت کی تلاوت کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر اسی طریقے سے مسند احمد میں ہے، مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے کہا کہ ای البلدان شر، کہ بدترین شہر جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حدیث کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا یا جبریل ای البلدان شر، سب سے برا شہر کون سا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا لا ادری حتی اسأل ربی عز وجل، ابھی میں بھی نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھ لیجیے ہم گھبرا جاتے ہیں نا سوالات سے کہ اگر ہمیں جواب نہ آیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سوالات اچھے ہوں، علمی قسم کے ہوں تو سوالات لینے چاہیے۔ بلکہ میں کوشش کرتا ہوں، جب خود میں اتنا اچھا استاد تو نہیں ہوں لیکن کلاس میں جب بھی پڑھاتا ہوں تو آخر کے 2 4 5 منٹ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کریں، سوال کریں، بہت ضروری چیز ہے طلبہ کو سوالات کا موقع دینا۔ بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیکچر سے زیادہ طلبہ سوالات سے سیکھتے ہیں، تو لیکچر تو وہ ہمیں تیار کر کے لائے ہیں، اور جیسے میں بھی بولتا جا رہا ہوں تو پتہ نہیں آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے، تو بس ایک لیکچر تیار کیا، میں دیتا جا رہا ہوں، بتاتا جا رہا ہوں، لیکن جب سوالات لیں گے نا تو جو اشکالات ہیں ذہنوں میں وہ نکلیں گے۔ تو ابھی اذان شروع ہے، ایک بہت اہم چیز ہے کہ اپنی موجودگی میں
طلبا کو کچھ کرنے کا موقع دینا، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا اعتراف کرنا، اور ان کا گاہے گاہے تذکرہ کرنا کہ جو فلاں طالب علم ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ یہ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو جب تک ایک استاد، یعنی استاد کی جگہ آپ لفظ والد کہہ لیں کہ والد اپنے جو بیٹا ہے اس کی صلاحیتوں کو نہیں مانے گا، نہیں اس کا ذکر کرے گا، تو کون ذکر کرے گا؟ مثلا ایک بڑی مبارک حدیث ہے مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کرام کا ذکر کیا اور ان کی 7 امتیازی اوصاف کا ذکر کیا۔ مثلا دیکھیے، کہا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ شفقت اور رحم والا معاملہ ابو بکر کرنے والے ہیں۔ اور کہا کہ اشدهم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت عمر اختیار کرتے ہیں۔ واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان بن عفان ہیں۔ واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ وافرادهم زید بن ثابت، اور وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ زید بن ثابت جانتے ہیں۔ اور واقرأهم ابی بن کعب، اور تلاوت کے معاملے میں سب سے زیادہ مہارت ابی بن کعب کے پاس ہے۔ اور ہر امت کا ایک امین ہے، اور میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ باہر دیکھ لیجیے رسول اللہ استاد ہیں اور کس طریقے سے اپنے تلامذہ کا ذکر کریں۔ امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 لوگوں سے پڑھیں، عبداللہ بن مسعود سے پڑھیں، سالم جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب سے پڑھیں، اور معاذ بن جبل سے پڑھیں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جو تلامذہ ہیں ان کی خوبیاں، ان کا آپ اعتراف کریں، اور جب تک استاد یہ چیز نہیں کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے طلبا کو کامیاب ایک طالب علم دیکھ سکیں۔ طلبا سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، استاد بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، استاد ہے، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اور جس طریقے سے باقی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں تو یہ چیز بھی ملتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے مسجد میں تھوک دیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، فتغیظ، مطلب ناراض ہونا، غصہ آنا۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک امام تھا، اس نے قبلے کی جانب تھوک پھینکا تھا، تو پوچھا کس نے پھینکا ہے؟ تو بتایا اس نے، جو کہا کہ لا یصلی لکم، کہ آج کے بعد آپ کو نماز نہیں پڑھائے گا۔ پھر اسی طریقے سے وہ امام صاحب جو انہوں نے نماز لمبی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ نے انہیں بھی کچھ ڈانٹا۔ تو یہ چیز بھی ہے، لیکن بہرحال ڈانٹ میں ایسے الفاظ بےہودہ برا کہنا، خصوصاً جو طلبا کے خلقی اوصاف ہیں، اپنا خلقی اوصاف، رنگت کا سیاہ ہونا، قد کا چھوٹا ہونا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو کلاس میں ذکر کرنا اور بچوں کے درمیان اس کی جو ہے وہ توہین کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ استاد کی شان ہے۔ بلکہ جو طلبا خود احساس کمتری میں ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمیں اس کمی کو یہ خوبی بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ تو ایک بڑی ضروری چیز ہے، یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے پاس 33 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ سے میں سوالات کے لیے چھوڑتا ہوں، 38 منٹ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے ہم سب آسانی انشاءاللہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آخر پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہی یہی حقیقی وقت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت، آپ کی باتیں کرتے ہوئے گزرا، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اتنے لوگوں کو جو مختلف اضلاع میں ہیں، مختلف جگہوں میں ہیں، ان کو اپنی بات سنا سکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سنانے والے کو اور پھر جو سننے والے ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔